امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، دعوت 11ویں کو عام کرو، نعمتیں نعمتیں پایا کرو، دعوت 11ویں کو عام کرو، رحمتیں نعمتیں پایا کرو، غوث پاک روڈ پہ آئی گئے، غوث کے غلاموں نے محفل سجائی گئے، رب نے طفیل غوث کے بگڑے بنائی گئے، رب نے طفیل غوث کے بگڑے بنائی گئے، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، دعوت 11ویں کو عام کرو، رحمتیں نعمتیں پایا کرو، غوث الورا سے رب کو میرے پیار پیار پیار، غوث الورا سے رب کو میرے پیار پیار پیار، ہم کو بھی ان سے عشق کے اظہار بار بار، غوث الورا سے رب کو میرے پیار پیار پیار، ہم کو بھی ان سے عشق کے اظہار بار بار، کہ لاڈلے خدا کے خدا تک رسائی گئے، کہ لاڈلے خدا کے خدا تک رسائی گئے، غوث پاک روڈ پہ ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے بہار آئی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے غوث پاک روڈ پہ ہے، غوث کے غوث پاک روڈ پہ آئی گئے، غوث کے غلاموں نے سجائی گئے، رب نے طفیل غوث بگڑی بنائی گئے، رب نے طفیل غوث کے بگڑی بنائی گئے، ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، دعوت 11ویں کو عام کرو، رحمتیں نعمتیں پایا کرو، پیارے رسول پاک ساگا باغ جلوہ گئے، پیارے رسول پاک ساگا باغ جلوہ گئے، غوث الورا کے ساتھ دیکھے کل پیارے رسول پاک ساگا باغ جلوہ گئے، غوث الورا کے ساتھ گئے کل اولیاء ادھر، جگہ دیکھتے رکھیں گے سبھی صاحب نظر، جگہ دیکھتے رکھیں گے سبھی صاحب نظر، محفل پہ جو بنا گے سما خود نمائی گئے، غوث پاک روڈ پہ غلامان مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے بہار آئی ہے، غوث پاک روڈ پہ آئی گئے، غوث کے غلاموں نے سجائی گئے، رب نے طفیل غوث کے بگڑے بنائی گئے، رب نے طفیل غوث بگڑی بنائی گئے، پیارے آل رسول پاک حسنی حسین ہے، آل رسول پاک حسنی حسین ہے، نسبت وہ کتنی اچھی وہ محبوب رب ہے، آل رسول پاک حسنی حسین ہے، نسبت وہ کتنی اچھی وہ محبوب رب ہے، ہم نے بھی ان سے عزت نسبت بڑھائی ہے، ہم نے بھی ان سے عزت نسبت بڑھائی ہے، امت کا بھلا ہاتھ اٹھا کر مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا
مل کے کرو مت کا بھلا، مل کے کرو ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو قرار پہنچانا ہے تو مل کر کہنا ہے امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، دعوت جانبی میں آئی گئے، رحمتیں نعمتیں باقی رکھیں گے، دعوت جانبی میں آئی گئے، رحمتیں نعمتیں باقی رکھیں گے، دل کی نگاہوں سے ذرا دیکھو ادھر ادھر، دل کی نگاہوں سے ذرا دیکھو ادھر ادھر، دیکھو ادھر ادھر، دیکھو ادھر ادھر، رحمتوں کا سایہ یہاں بن گئی چادر، دل کی نگاہوں سے ذرا دیکھو ادھر ادھر، رحمتوں کا سایہ یہاں بن گئی چادر، دل میں سرور اور گسی خوش نمائی ہے، دل میں سرور اور گسی خوش نمائی ہے، دعوتیں گیارہویں میں آئی گئے، رحمتیں نعمتیں باقی رکھیں گئے، اس بس میں غوث پاک نصرت خدا کی ہے، اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے، اس بس میں غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے، اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے، اس بس میں غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے، اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے، محفل میں بٹ رہا ہے خدا کی خدائی ہے، محفل میں بٹ رہا ہے خدا کی خدائی ہے، محفل میں بٹ رہا ہے خدا کی خدائی ہے، امت کا بنا مل کے کرو، امت کا بنا مل کے کرو، دعوت گیارہویں کو عام کرو، رحمتیں نعمتیں پایا کرو، دعوت گیارہویں کو عام کرو، دعوت گیارہویں میں آئی گئے، رحمتیں نعمتیں پائی گئے، دعوتیں آپ سب کو ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے، اور گلا میرا اتنا دکھ رہا ہے نا، بس میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی مجھ سے زیادہ محنت کرنی ہے، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، دعوت گیارہویں کو آئی گئے، رحمتیں نعمتیں، امت سے محبت کرنا رسول کی سنت ہے، اپنی اپنی محبت کا اظہار ہاتھ اٹھا کے کیجئے، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، دعوت گیارہویں کو آئی گئے، ہاں دعوت گیارہویں میں آئی گئے، رحمتیں نعمتیں باقی رکھیں گئے، دعوت گیارہویں میں آگے گئے، رحمتیں نعمتیں باقی، حضور سے محبت کا اظہار کیجئے، ان کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو قرار دینے کے لیے باعمل ہونے کی نیت فرما لیجئے، دعوت گیارہویں میں آگے گئے، رحمتیں نعمتیں باقی رکھیں گئے، نیت کر لیجئے آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، تلاوت قرآن پاک کریں گے، امت کی خیر خواہی کریں گے، تقوی پرہیزگاری حاصل کریں گے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں نیک کاموں میں استقامت عطا فرما. ہاں دعوت 11ویں میں آ ہی گئے، رحمتیں نعمتیں پاگی لگے گئے. دل کی نگاہوں سے ذرا دیکھو ادھر ادھر، دل کی نگاہوں سے ذرا دیکھو ادھر ادھر. رحمتوں کا سایہ یہاں تن گئی چادر، دل کی نگاہوں سے ذرا دیکھو ادھر ادھر. رحمتوں کا سایہ یہاں تن گئی چادر، دل میں سرور اور غصی خوشنمائی ہے. دل میں سرور اور غصی خوشنمائی ہے. دل میں سرور اور غصی خوشنمائی ہے. کیف گئے سرور رحمت برس رہی، کیف گئے سرور رحمت برس رہی. سوچتے ہو بھائی کیا نعمت برس رہی، کیف گئے سرور رحمت برس رہی. سوچتے ہو بھائی کیا نعمت برس رہی. بھر لو جھولیاں بڑی اچھی کمائی ہے، بھر لو جھولیاں بڑی اچھی کمائی ہے. 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 بھر لو جھولیاں. نیت کر لیجئے آج سے اسرائیل بلکہ یورپین کی جتنی بھی اشیاء ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں گے. رحمتوں کے گئے یا سن لو ملائکہ. فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے. رحمتوں کے گئے یا سن لو ملائکہ، رحمتوں کے گئے یا سن لو ملائکہ. حاجتوں کو پا کوئی خالی نہ جائے گا. رحمتوں کے گئے یا سن لو ملائکہ، حاجتوں کو پا کوئی خالی نہ جائے گا. لب پہ تمہارے جو بھی دعا گنگنائی ہے، لب پہ تمہارے جو بھی دعا گنگنائی ہے. لب پہ تمہارے جو بھی دعا گنگنائی ہے. ہاتھ اٹھا کر کے نا امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو. امت کا بھلا صرف فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہر ایک نے کرنا ہے. ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہماری گھنٹیاں میں نہیں بھیج سکتی، ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے. کم از کم اس اسرائیل کی معیشت کو تباہ برباد ضرور کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس اسرائیل کو، اس کی معیشت کو تباہ برباد کرنے کی نیت کر کے جائے. امت کا بھلا مل کے کر. ہاتھ اٹھا کر کوئی غلامان مصطفیٰ ہاتھ نیچے. یہ بھی امت کا بھلا ہے. ہمارے شہیدوں کو، ہمارے فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ فلسطین میں جو مائیں بچے جنتی ہیں ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ میں بتاؤں ان کی نیت کیا ہوتی ہے. سن لو کہ جو مائیں فلسطین میں اپنے بچوں کو جنتی ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بیت المقدس پہ شہید ہوں گے. شہادت کے جذبے کے ساتھ مائیں اپنے بچوں کو جنتی ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، وہ مائیں جن کو سلام، جن کی سوچ کو سلام، تو ان کے لیے خدا را چیزوں پر توجہ کیجئے. وہ لسٹ نکال لیجئے کہ جو اسرائیل کی پروڈکٹ ہے اس کو تباہ برباد کر دیجئے، اور امت کے حق میں، اپنے امت کے میں کام کرنا شروع کر دیجئے اپنے عمل کے ذریعے. امت کا بھلا ہاتھ اٹھا کر کے نا ہے. امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا
مل کے کرو دعوت 11ویں میں آئی گئے رحمت نعمت باغی لگے گئے اس بزم پہ خصوصی بشارت نبی کی ہے اس بزم پہ خصوصی بشارت نبی کی ہے اس بزم پہ خصوصی بشارت نبی کی ہے حاضر گئے ان پہ نظر عنایت نبی کی ہے اس بزم پہ خصوصی بشارت نبی کی ہے حاضر گئے ان پہ نظر عنایت نبی کی ہے کہ بات ساری اپنی بنی اور بنائی گئے کہ بات اور بنائی ہے کہ بات ساری اپنی بنی اور بنائی ہے کہ بات یہی وجہ ہے اس محفل پاک سے میں نے ایسے لوگوں کی مرادوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھا کہ جو شاید 11ویں کے نام سے گھبراتے ہیں ان کی بھی اور وہ بھی الحمدللہ اس 11ویں کے عقیدت مند ہو گئے اور امت سے محبت کرنے لگ گئے امت کا بلا ہاتھ اٹھا کر مل کے کرو امت کا بلا مل کے کرو دعوت 11ویں کو عام کرو رحمت نعمت پایا کرو دعوت 11ویں کو عام کرو رحمت نعمت پایا کرو اس بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے اس بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے یہ محفل آپ دیکھ رہے ہیں یہ محفل ٹوٹل شروع سے اللہ کا ذکر ہوا اختتام تک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور محبت الہی اور محبت رسول اور محبت اولیاء کو فروغ دیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ محبت امت کو فروغ دیا جا رہا ہے اس بزم پہ خصوصی بشارت نبی کی ہے اس بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے اس بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے اس بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے محفل میں پٹ رہا ہے خدا کی خدائی ہے محفل میں پٹ رہا ہے خدا کی خدائی ہے محفل میں پٹ رہا ہے خدا کی خدائی ہے ہاتھ اٹھا کر کے نا امت کا بلا مل کے کرو امت کا بلا مل کے کرو دعوت 11ویں میں آئی گئے پائی لگے گئے دعوت 11ویں گئے رحمت نعمت پائی لگے گئے عطار پیر غور برکات سے بھی پیار عطار پیر غور برکات سے بھی پیار برکات سے بھی پیار جملہ مشائخ اور شیوخ سے بھی پیار عطار پیر غور برکات سے بھی پیار جملہ مشائخ اور شیوخ سے بھی پیار ہم نے بھی ان سے عزت و نسبت بڑھائی گئے ہم نے بھی ان سے عزت و نسبت بڑھائی گئے ہم نے بھی ان سے عزت و نسبت بڑھائی گئے عطار پیر غور برکات سے بھی پیار برکات سے بھی پیار برکات سے بھی پیار
عطار پیر غور کے برکات سے بھی پیار، جملہ مشائخ اور شیوخ سے بھی پیار، عطار پیر غور کے برکات سے بھی پیار، جملہ مشائخ اور شیوخ سے بھی پیار، ہم نے بھی ان سے عزت و نسبت بڑھائی ہے، ہم نے بھی ان سے عزت و نسبت بڑھائی گئے، دعوت 11ویں میں آئی گئے، رحمتیں نعمتیں پائی لگے گئے، کیف گئے سرور گئے رحمت برس رگی، کیف گئے سرور گئے رحمت برس رگی، سوچتے ہو بھائی کا نعمت برس رگی، کیف گئے سرور گئے رحمت برس رگی، سوچتے ہو بھائی کا نعمت برس رگی، پر لو جھولیاں بڑی اچھی، اپنی جھولیوں کو اٹھا کر کے بر جو نیتیں مانگے انشاءاللہ میرے غوث پاک آپ کو یہاں سے خالی ہو نہیں بھیجیں گے، بڑی اچھی کمائی گئے، بھر لو جھولیاں 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 بڑی اچھی کمائی گئے، رب نے تو پہلے آپ کے غم کو کیا عطا، ہر ایک پر نظر گے تیری واسطے خدا، رب نے تو پہلے آپ کو غم کو کیا عطا، رب نے تو پہلے ہم کو کیا عطا، رب نے تو پہلے غوث کو کیا عطا، ہر ایک پر نظر گے تیری واسطے خدا، سب گئے تمہارے اور تمہارے گدائی گئے، سب گئے تمہارے اور تمہارے گدائی گئے، ہے تمہارے اور تمہارے گدائی گئے، آئی گئے پاگی رگے گئے، مجھ پر بڑا کرم گے میرا رب بڑا رگی، مجھ پر بڑا کرم گے میرا رب بڑا رگی، مجھ پر بڑا کرم گے میرا رب بڑا رگی، مجھ پر بڑا کرم گے میرا رب بڑا رگی، مجھ پر بڑا کرم گے میرا رب بڑا رگی، پیارے رسول پاک بھی مجھ پر بڑے کری، مجھ پر بڑا کرم گے میرا رب بڑا رگی، پیارے رسول پاک بھی مجھ پر بڑے کری، قسمت تمہاری نا بھی دیکھو مسکرائی ہے، 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 امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، دعوتیں تمام مسئلہ میں تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ اب آپ کو اچھا پھر بعد میں دعا ہے، چلیں صلاۃ ابھی کھڑے ہیں تو صلاۃ السلام بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایصال ثواب کی تقسیم ہوگی، آج تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا۔ یا شفیع الورا سلام علیہ، یا نبی الہدا سلام علیہ، سید الاسفیاء سلام علیہ، خاتم الانبیاء
سلام علیہ انکا مقصدی ملجا انکا مقصدی ملجائی انکا مقصدی ملجائی انکا مدعا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ سیدی یا حبیبی مولائی لکا روحی فدا سلام علیہ سیدی یا حبیبی مولائی لکا قلبی فدا سلام علیہ سیدی یا حبیبی مولائی لکا مالی فدا سلام علیہ سیدی یا حبیبی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کلو نالک فدا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ اشفعی یا حبیبی مولائی انت شافعنا سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ قرۃ عینی سیدہ زہرا قرۃ عینی سیدہ زہرا قرۃ عینی سیدہ زہرا زوجۃ المرتضی سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین. تمام ایسے بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ. دعا بھی ہوگی. دعا سے پہلے آپ کو انشاءاللہ عزوجل بتایا جائے گا کہ آج آپ کتنے بڑے ثواب کے حقدار ہونے جا رہے ہیں. خالی آپ کو اس سال ثواب نہیں مل رہا, محفل کا بھی ثواب مل رہا ہے, شرکت کا بھی ثواب مل رہا ہے. یہاں چل کر آئیں تو اس کا بھی ثواب آپ کو آپ کے حصے کے اندر ہے. یہاں بیٹھ کر سننا بھی جو ثواب ہے وہ بھی آپ کے حصے میں ہے. تو جو عمل کے ذریعے اس میں تو بہت ساری خوبیاں ہیں ثواب کے حوالے سے, اور اس میں جو ایکسٹرا جو مٹھاس ہے نا وہ ایصال ثواب ہے.
تو اس مٹھاس کو آپ آج سنیں گے اور سننے کے بعد آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ محفل الحمدللہ کس قدر امت کی بھلائی کے حوالے سے ہے۔ قبل اس کے کہ میں نے آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے نصرت بھائی آپ کو وہ پروڈکٹ بتائیں گے جو اسرائیل کے ہیں اور جس سے ان کی معیشت جو ہے نا آج دنیا بھر میں نمبر 1 پر ہے۔ تو ان کی معیشت کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ 0 پہ اپنے عمل سے لانا ہے انشاءاللہ۔ ابھی اطلاع تو یہی ملی ہے کہ انہوں نے اپنے منرل واٹر پہ 400 روپے کم کر دیے ہیں، کہیں تو انہوں نے گفٹ رکھنا شروع کر دیے ہیں ان لوگوں نے، اس طرح سے یہ صورتحال بنی ہے۔ تو یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ نیچے آئیں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں ہمارا جو ہے وہ مسیح یعنی ان کا دجال آئے گا، کانا دجال آئے گا۔ یہ یہودیوں کا مقصد ہے کہ وہ کانا دجال آئے گا، اسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ یہ پناہ گزیر تھے، ان کو پناہ دی تھی فلسطین میں، انہوں نے قبضہ کر لیا فلسطین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا یہ یہودیوں نے، جبکہ ہٹلر نے ان کو مار کے ختم ہی کر دیا تھا، اور ان کے جہاز یورپ جاتے تھے، کہاں جاتے تھے، سب جگہ سے وہ ریٹرن ہو جایا کرتے تھے۔ آخر کار وہ فلسطین میں آئے اور پلے کارڈ لگایا کہ ہمارے ماں باپ کو مار دیا، ہم کو مار دیا، خدا را ہمارے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس ہمیں جگہ دے دو۔ ان کو جگہ دی تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ نہ جانے لاکھوں فلسطین کو جو ہے نا جنت کا حقدار بنا دیا انہوں نے، یعنی شہید ہو گئے وہ بیچارے۔ تو بہرحال دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس بیت المقدس کو آزاد فرما دے۔ اب یہ موقع ہے، کوئی ایسا پاسا پلٹ سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں پتا۔ ابھی تک جو پاسا جو چل رہا ہے یہ مت سمجھنا کہ ہم نے بہت، یا ہمارے جو مجاہدین ہیں یا جو مسلمان ہیں انہوں نے کافی حد تک ان کو نقصان مگر پہنچایا، مگر اس سے کہیں زیادہ نقصان انہوں نے ہمارا پہنچا دیا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ کبھی شو نہیں کریں گے ایک دم، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ اور یہ دیکھیں گے کہ اگر طوائفہ کو گالی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو جتنا بھی گالیاں دیتے رہو یہ اس سے بھی بدتر ہے، یہ اسرائیل اس سے بھی بدتر ہے۔ ساری دنیا اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ساری دنیا، عیسائی تک اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یورپ میں بھی اس کو برا بھلا بولا جا رہا ہے، اتنا کچھ بولا جا رہا ہے۔ مجال ہے جو اس کی جن رنگ جائے، نہیں جی، اس کو تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اس نے تو اپنا مقصد پورا کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ اب کبھی بھی اپنے مقصد پہ کامیاب نہ ہو، بلکہ ایسا پاسا پلٹ جائے کہ بیت المقدس آزاد ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ بیت المقدس کی طرف ایٹم بم کیوں نہیں مارتی کنٹری، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے جو ایک مشاہدہ کیا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ میں نے مشاہدہ یہ کیا، جب میں نے اسرائیل کا پورا نقشہ دیکھا تو بیچ میں جو ہے مطلب یہ کہ غزہ ایک پٹی کی شکل کے اندر، بیچ کے اندر چاروں طرف اسرائیل ہے، اور جو بیت المقدس ہے نا جہاں پر، وہاں تھوڑا سا ٹکڑا جو نا مطلب یہ کہ وہ فلسطین کا ہے، یہ فلسطین ہے اور یہ غزہ فلسطین ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ چاروں طرف تو اسرائیل ہے اور بیچ میں دو ٹکڑوں کے اندر یعنی فلسطین ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے بیت المقدس کے ساتھ ہے کہ اگر یہاں سے ایٹم بم ماریں گے اس کے اوپر تو ادھر مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ وہ چاہے تو اس کو بھی قبضہ کر سکتا، کیوں نہیں کر رہا؟ وہاں تو کچھ نہیں کر رہا، وہ سوچیں وہاں کچھ نہیں کر رہا، وہ غزہ میں کر رہا سب کچھ۔ سوچئے غزہ میں کر رہا ہے، وہاں نہیں کر رہا، جو اس کے ساتھ میں بازو میں، اس کے بازو میں بالکل برابر میں، اور یہاں مطلب یہ کہ غزہ کو وہ خالی کرنا چاہتا ہے، پورا فلسطین بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو فلسطین بنا لوں گا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کینیڈا سے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، میں صحیح بات بتاتا ہوں، یہ بہت پرانی بات، اب تو ان کا انتقال بھی ہو چکا، میری داڑھی بھی بالکل کالی تھی، نوجوان تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کینیڈا کے اندر یہ جو یہودی ہے نا، وہ جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ اپنی مذہبی کتاب کی بڑی تلاوت کرتے ہیں، بسوں میں کیا ادھر کیا۔ ان سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کی ہڈیاں مکہ مدینے میں، تم دیکھنا ایک دن ہم مکہ مدینے کو بھی آزاد کر لیں گے۔ ان کے یہ ناپاک ارادے ہیں ان کے کہ ہم مکہ مدینے کو فتح کریں گے، مگر مکہ مدینے کو تو یہ فتح کر ہی نہیں سکتے، پہلی بات ہے، کیونکہ اس مکہ مدینے کی جو حفاظت ہے وہ سعودی عرب نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی اس کی حفاظت۔ وہ جگہ بھی جہاں پر یہ کفار پہنچیں گے، مطلب یہودی پہنچیں گے، اور زمین ان کو پکڑ لے گی اور اپنے اندر لے لے گی، ان کو اپنے اندر لے لے گی۔ یہ پہنچیں گے، قریب تک پہنچیں گے، یہ ایسا نہیں ہے، مگر یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ پیارے اسلام بھائیو، یہ پہلے پروڈکٹ کا نام ذرا سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مٹھاس کے ساتھ جو ہے
इसाले सवाब भी अता किया जाएगा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की बड़ी 11वीं शरीफ की वसातत से पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज इस स्टेज से ये पैगाम दिया जा रहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की दरअसल उसके माशी इस्तेहकाम से मरबूत होती है। और आप जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आप भी इसको समाअत फरमाएं कि इसराइल ने जो नुकसान मुसलमानों को पहुँचाया है या पहुँचा रहे हैं, इसके पीछे वो मदद शामिल है जो आपके और हमारे पैसों से दी जाती है। 2 अरब डॉलर रुपीस हर महीने वो इन प्रोडक्ट से हासिल करते हैं जिनका नाम अभी आपके सामने लिया जाने वाला है। 2 अरब डॉलर हर महीने, और वो इस 2 अरब डॉलर से कुछ नहीं करते माँ सिवाय इसके कि वो तमाम तर हथियार बनाते हैं जो मुसलमानों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इसराइल के पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं जो उसने 130 ममालिक से बाकायदा ये कांटेक्ट कर रखा है कि जितने भी ममालिक हैं उनको ये हथियार सप्लाई करेगा। और दुनिया का वो वाहिद मुल्क है इसराइल कि जब वो हथियार सप्लाई करता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है टेस्टेड, बैटल टेस्टेड, यानी कि जंग में इस्तेमाल शुदा बाकायदा, तो उसको तरजीह दी जाती है। तो लिहाजा निहाल बाबा ने आज हम सब की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई कि हम उनकी मईशत में अपने घर में बैठ कर अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये निहाल बाबा और फलां बाबा, मटके वाले बाबा, अंडे वाले बाबा ना, बरा करम मुझे उन बाबाओं से दूर रखें। अब निहाल भाई कह दें, मुझे कोई अर्ज नहीं है। अल्लाह ताला निहाल भाई की आजिज़ी और इंकिसारी को सलामत रखे और इनको इनके दर्जात के बुलंद होने का बाइस बनाए और इनके बहुत दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। आप ना सिर्फ इसको सुने बल्कि इसको आगे तक भी पहुँचाएँ। कम से कम हम इसका बाइकआउट करके किसी हद तक अपना हिस्सा मिला सकते हैं। पहले मैं उन प्रोडक्ट्स का नाम लूँगा जो कि बहुत नॉर्मल हैं और हमारे घरों में बहुत आम इस्तेमाल होती हैं। क्लोजअप टूथपेस्ट, कोलगेट टूथपेस्ट, वॉल्स की आइसक्रीम, लेस जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बड़े बहुत शौक से उनको दिलाते हैं। इसी तरीके से पैंटीन प्रोवीन शैम्पू, डिटोल सोप, इसी तरीके से एरियल सर्फ एक्सेल, विम पाउडर जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैक्स बार, डव साबुन, इसके अलावा स्प्राइट, 7 अप, टैंग, लिप्टन, मैक्स बार, नीडो जो दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, एवरीडे जो हर तीसरे घर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रफान, कनौर, बोनस, ब्राइट, फेयर एंड लवली, पेप्सी, P&G, यूनिलेवर, लक्स सोप, कनौर, वॉल्स के अलावा पैम्पर्स और ल्यू प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये वो ब्राइट सोप, इसके अलावा बोनस और एवरीडे, ये मैं नाम ले चुका हूँ। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हमें इसका इल्म नहीं है। तो इनका खुदारा बाइकआउट कीजिए और बाइकआउट करने के बाद कम से कम 2 अरब डॉलर की जो उनको इनकम होती है हर महीने और जो वो उसे इस्तेमाल करते हैं हमारे ही मुसलमान भाइयों पर, कम से कम बरोज़े महशर हम इतना तो कह सकेंगे कि हमने कुछ किरदार अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की भी
توفیق عطا فرمائے۔ ایصال ثواب سے پہلے بڑی 11ویں شریف کے موقع پر سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم غوثیہ کے چند اشعار میں حصول نعمت کے لیے، حصول برکت کے لیے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا فخر دلت علی حکم اتصالہ، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی، رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی، وکل ولی لہ قدم وانی، وکل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی علیہ الصلاۃ والسلام بدر الکمالی، نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہ نلت الموالی، مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی عزوم قاتل عند القتال، انا الجیلی محی الدین اسمی، انا الجیلی محی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبال، انا الحسنی والمخدع مقامی، انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، واقدامی علی عنق الرجال، وعبد القادر المشہور اسمی، وعبد القادر المشہور اسمی، وجدی صاحب العین الکمالی، وجد صاحب العین الکمالی، تقبلنی ولا تردد سوالی، تقبلنی ولا تردد سوالی، اغثنی اغثنی سیدی انظر بحالی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سالانہ عظیم الشان ایصال 11ویں شریف کا تحفہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کی بھلائی اور کامیابی کا یقیناً ضامن ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے ان آباء و اجداد، ہمارے اعزاء، اقربا، دوست، احباب، جاننے والے، غیر جو اس دنیا میں اب ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ یقیناً جب ان کو یہ ایصال ثواب آپ کے ذریعے پہنچے گا تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی تحفہ شاید دوسرا نہ ہو کہ وہ ان کی بخشش اور مغفرت کا باعث بنے۔ ایصال ثواب آپ بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ شریف 2,16,000 مرتبہ۔ قرآن شریف 22,08,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ ذکر اللہ 2,01,75,00,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ 2,01,08,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک 6,68,02,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ درود تاج 20,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ درود تنجینا 50,11,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ درود لکھی 313 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ اسماء حسنہ 31,638 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ ابن مشیش 12,14,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ حزب البحر 20,14,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ استغفار 60,27,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ لاہور شریف 43,600 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی 4,21,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ شریف 2,32,000 مرتبہ۔ سبحان
سبحان اللہ عہد نامہ 20,508 مرتبہ، سبحان اللہ ناد علی 25,021 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ یاسین 5,15,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ رحمان 5,018 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ واقعہ 5,790 مرتبہ، سبحان اللہ اور سورہ ملک 20,13,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ مزمل 12,08,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ فاتحہ 5,62,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ کافرون 2,73,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ اخلاص 13,12,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ فلق 5,74,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ ناس 6,24,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ کوثر 4,36,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ قریش 5,59,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ فیل 3,00,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ تکاثر 9,390 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ عصر 660 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ قدر 2,121 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ نشرہ 5,108 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ 3 850 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ بقرہ 96 مرتبہ، سورہ نساء 4 مرتبہ، سورہ انعام 2 مرتبہ، سورہ نحل 2 مرتبہ، سورہ کہف 219 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ دخان 234 مرتبہ، اور سورہ نصر 2,50,000 مرتبہ، سبحان اللہ سورہ فتح 120، سورہ جمعہ 372، سورہ نوح 10 مرتبہ، سورہ جن 10 مرتبہ، سورہ شمس 50 مرتبہ، سورہ ضحیٰ 50 مرتبہ، سورہ صف 5 مرتبہ، اور مختلف صورتیں ملا کر 2,81,000 مرتبہ، سبحان مختلف اللہ پارے 50، طواف کعبہ 20 مرتبہ، سبحان اللہ حج شریف 11 مرتبہ، سبحان اللہ عمرہ شریف 46 مرتبہ، سبحان اللہ صلاۃ التسبیح 1,029 مرتبہ، سبحان اللہ نوافل 5,652 مرتبہ، سبحان اللہ روزے 50 مرتبہ، سبحان اللہ دلائل الخیرات 17 مرتبہ، سبحان اللہ دعائے حاجات 410 مرتبہ، سبحان اللہ مختلف درود 1,382 مرتبہ، سبحان اللہ منزل شریف 61 مرتبہ، سبحان اللہ دعائے جمیلہ 1,090 مرتبہ، سبحان اللہ دعائے گنج 1,250 مرتبہ، سبحان اللہ مختلف دعائیں 3,758 مرتبہ پڑھی گئی۔ سبحان اللہ یہ تمام کا تمام ایصال ثواب آپ کی نظر کیا جاتا ہے اور آپ کے وسیلے سے آپ کے تمام مرحومین کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ یہ واحد کلام ہے، یہ واحد ایصال ثواب کا سلسلہ ہے جو جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جاری کرنے والوں پر اور اس کے سننے والوں پر، اس کو آگے بڑھانے والوں پر اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بے انتہا کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔ اللہ بس ٹھیک ہے، صحیح 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 جی جی دعائیں سب کے نام لکھے ہوئے نا، ٹھیک ٹھیک اچھا بالکل نہیں کھولے نہیں ویسے دعا میرے پاس ہے گا پرچہ دعا پرچہ ذرا توجہ فرما لیں تمام حضرات۔ الحمدللہ دیکھیں یہ اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دنیاوی اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے عزت عطا فرماتا ہے تو یہ حکم ہے کہ ان کی ہم بھی عزت اور احترام کریں، اور ظاہر ہے کہ عزت اللہ ہی تعالیٰ عطا کرتا ہے سب کو، اور جب اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو عزت دیں، اور اس میں عمر قید نہیں ہے۔ تو آپ سب سے عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ میرے کافی مہمان میرے سامنے موجود ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے ذمہ دار نے ان کو ایک باقاعدہ ایک ٹوکن دیا ہوا ہے، اور اس ٹوکن کا مقصد یہ ہے کہ وہی حضرات جو ہے شخصیات میں جائیں گے اور لنگر تناول فرمائیں گے۔ اگر کسی بھائی کے پاس اگر وہ ٹوکن نہیں ہے تو برائے کرم وہ کوشش نہ کریں وہاں جانے کی، کیونکہ وہ اتنا بڑا انتظام نہیں ہوتا۔ پچھلی دفعہ 2 سال کی بات ہے کہ کتنے لوگ ہمارے ایسے لوگ تھے جو مہمان چلے گئے تھے، چھوٹا ایریا بناتے ہیں، اور اس وقت تو میں الحمدللہ بہت زیادہ
مہمانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اور کوئی ایسا آدمی کہ جس کو ٹوکن نہیں دیا گیا وہاں کا، تو وہ برائے کرم کوشش نہ کرے، اور جو یہاں رہ جائے ناراض بھی نہ ہو. اور وہ میرے ساتھ یہاں بیٹھ کے لنگر کھا لیا، میں تو کھاتا بھی نہیں ہوں لنگر، میں تو آپ لوگوں کو کھلانے کے بعد بچہ تو کھا لیا ورنہ نہیں، وہ بھی چھوڑ دیا. وہ بھی میں مسجد میں کھاتا ہوں سارے کام ختم کرنے کے بعد. تو کوئی بات نہیں، جو یہاں پر ہیں تو ان کو یہاں پہ بھی لنگر ملے گا، جو اس سائڈ پر ہیں تو بھی لنگر ملے گا آپ کو. اور اس وقت لنگر جو ہے پچھلے سال سے ہم نے بہت زیادہ رکھا ہے. جو نیت تھی وہ ہم لنگر نہیں کر سکے. جو حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرف جو ہے نا وہ نفس نفسی کی حالت ہے. ہمارے پاس اگر کوئی امیر لوگ ہیں یا مطلب سرمایہ دار ہیں تو وہ گنتی کے ہیں. ہمارے پاس ایک کثیر تعداد ہمارے پاس نہیں ہے. وہ اپنی محبت کا اظہار ایک بڑی رقم سے کرتے ہیں، مگر ہمارے جو چھوٹے حضرات ہیں کہ جو اپنی محبت اور پیار کا اظہار ایک ایک دے کر کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا چندہ جو ہوتا ہے وہ چلر میں نہیں ہوتا کہ 100 روپے ہو گیا 200 روپے ہو گیا جھولی پھیلا کے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے حلقہ احباب کے لوگ جو ہیں وہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دیگ دینی ہے، تو ایک دیگ جو بھی یہاں پہ الاؤنس ہوتا ہے اس حساب سے وہ دیگ کے پیسے دیتے ہیں. تو اس سال جو ہے اس میں کافی زیادہ کمی رہی، اور اس کی وجہ آپ سب کو اور ہم کو پتہ ہی ہے. تو ہماری جو دیگیں جو ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ظاہر کہ ایک ایک دو جو دیگیں ہوتی ہیں نا ان سے ہونے سے پوری دیگیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر جو دیگیں تو ہیں کثیر، اگر پھر بھی اگر کسی کو بھائی کو نہیں ملتا ہو تو برائے کرم وہ شکایت نہ کیا کرے، کیونکہ ہم یہاں لنگر کھانے نہیں. میں کتنا بولوں مجھے پتہ ہے کھانے کے ٹائم پہ نا لوگ پتہ نہیں کیا ہے ایسے ہو جاتے جیسے پہچانتے نہیں ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، ایسے ہو جاتا ہے کھانا سامنے آتا نا پہچانتے نہیں. میری ایک کوشش تھی کہ یار میں نے بیان کیا ہے تو چلو میں آپ سے ملاقات کروں. میں نے کئی مقامات پہ بیان کیے، وہ ہلکے بنا کے بیٹھ کے ملاقات ہی نہیں کر رہا، لنگر کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ کہ لنگر کے لیے آئے تھے وہ، صحیح ہے. تو میں کہ چلو میں محبت سے ان سے ملوں گا، پیار سے ملوں گا، ان کو دعوت دوں گا محفل کی یہاں پر 11ویں کی. مگر یہی نہیں، یہ ابھی 3 محفل ہوئی، تینوں محفل میں یہ میرا مشاہدہ ہوا ہے، تینوں محفل میں. تو ہم لاکھ جتنا چاہے ذہن بنا لیں، جو پیٹ خالی ہے نا وہ چاہتے کچھ مل جائے ہمارے. تو اگر ایک نوالا بھی مل جائے نا تو یاد رکھیے گا محبت اور پیار سے اس کے اندر بھی شفا ہے. اور یہ جو لنگر ہے سبیل اللہ ہے، ثواب ہم نے جو ہے پوری امت کو بخشنا ہے، خصوصاً حضور غوث پاک کو. تو اب اس کے لیے کوئی بھی ایسا بھائی جو ہے جس کے پاس ٹوکن نہیں ہے نا، وہ برائے کرم وہ شخصیات کی طرف کیمپ کے اندر ہرگز نہ جائے. وہی جائے جن کو ہمارے ذمہ دار نے دیا. کس کو دیا مجھے نہیں پتا، یہ بتا دوں مجھے نہیں پتا، مگر میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کو دینا ہے کس کو دینا ہے. اور جو رہ جائیں گے تو یہاں کے لیے بھی میں نے دیگیں رکھی ہیں اس جگہ کے لیے، تو انشاءاللہ ہمیں ان کو یہاں پر بھی لنگر کھلائیں گے انشاءاللہ. اچھا ہماری ختم شریف تو آپ نے پڑھ لی تھی. دیکھیں ہماری ختم شریف شروع میں ہو گئی تھی، فاتحہ غوثیہ شروع میں ہو گئی تھی. اب ہم نے ڈائریکٹ دعا کرنی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انی اسألک توجہ الیک بنبیک یا رسول اللہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی احدیک ووعدیک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک التي بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت لکل مؤمن. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب انبیاء یا رب اولیاء یا رب مصطفیٰ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب انبیاء یا رب مصطفیٰ یا رب العالمین یا رب العالمین. ہم گناہ گار کے رب عز و جل، ہمیں پالنے والے رب العالمین، پوری خلقت کو پیدا کرنے والے یا رب. اللہم یا الہ عبد القادر، اے سیدنا عبد القادر کے خدا. یا ربن عبد القادر، سیدنا عبد القادر کے پالنے والے. یا مالک عبد القادر، اے سیدنا عبد القادر کے مالک. یا منعم عبد القادر، سیدنا عبد القادر کو نعمت بخشنے والے. اسألک بعبد القادر
اے سید عبد القادر کے واسطے سوال کو پورا کرنے والے رب عز و جل، فرحمنا بعبد القادر، ہم پر سیدنا عبد القادر کے واسطے رحم فرما، وانصرنا بعبد القادر، سیدنا عبد القادر کے واسطے ہماری مدد فرما، وارزقنا بعبد القادر، ہمیں سیدنا عبد القادر کے واسطے روزی عطا فرما، وعافنا بعبد القادر، کہ ہمیں سیدنا عبد القادر کے واسطے عافیت عطا فرما، وعفو عنا بعبد القادر، ہمیں سیدنا عبد القادر کے واسطے معافی عطا فرما، وتقبلنا بعبد القادر، ہمیں سیدنا عبد القادر کے واسطے یا الہی قبول فرما، وہبنا لعبد القادر، کہ ہمیں سیدنا عبد القادر کے ذمہ کرم پر سونپ دے، وہب لنا لعبد القادر جوارہ عبد القادر، اور ہمیں سیدنا عبد القادر کے واسطے ان کی قربت عطا فرما، آمین یا سید عبد القادر، ایسا ہی کر اے سیدنا عبد القادر کے مالک، بجاہی عبد القادر، سیدنا عبد القادر کے مرتبے کے صدقے، وصلی اللہ تعالی علی جدی عبد القادر، اور اللہ کے درود السلام، اور اللہ کا درود السلام ہو سیدنا عبد القادر کے جد امجد پر، و آل جدی عبد القادر، اور سیدنا عبد القادر کے جد امجد کی آل پر، و صاحب جد عبد القادر، کہ سیدنا عبد القادر کے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر، و آل عبد القادر، اور خود سیدنا عبد القادر پر، و آل مشایخ عبد القادر، سیدنا عبد القادر کے مشائق پر، و مرید عبد القادر، سیدنا عبد القادر کے مریدوں پر، و اصول عبد القادر، سیدنا عبد القادر کے اصول اور آباء و اجداد پر، و فروعی عبد القادر، سیدنا عبد القادر کے فروع اور اولاد و امجاد پر، وعلى هذا عبد العظیم عبد القادر، کہ سیدنا عبد القادر کے اس گناہگار غلام پر برحمت کا یا ارحم الراحمین، ایسے ہی ہو کہ سب پر رحم کرنے والے سے زیادہ رحم فرمانے والے اے اللہ عز و جل ہمیں قبول فرما لے، یا اللہ یا رحمان، جتنا اصال ثواب اکٹھا ہوا یا الہی اس میں اگر دانستہ غلطی گستاخی ہوئی اس کو معاف فرما، اس کا ثواب ہمارے عمل سے نہیں اپنی رحمت کے شایانہ شان عطا فرما، اس کا ثواب ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول فرما، انہی کے وسیلے سے تمام انبیاء تمام رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، قبول فرما یا الہی یا الہی۔ حضور علیہ السلام کے طفیل حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور ازواج مطہرات خصوصاً حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول فرما۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول فرما، یا الہی سید شہداء احد، شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء خندق، اور شہداء صحابہ صحابیہ، اور شہداء کربلا، شہداء مومن مومنات، اور شہداء مومن مومنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول اور مقبول فرما، یا الہی اس کا ثواب اہل بیت اطہار پر کو کرتے ہیں، یا الہی قبول و مقبول فرما، یا الہی اس کا خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب پنجتن کی بارگاہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول فرما، اور یا الہی اس کا خصوصاً بالخصوص ثواب اربعین سلاطین کی بارگاہ میں، اور رجال الغیب کی ہستیوں کی بارگاہ میں، اور تمام مشاکان مصطفیٰ کی بارگاہ میں، خصوصاً بالخصوص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی، اور حضرت شیخ جامی، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت
خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ حیات ہیں، ان سب کو کرتے ہیں یا الہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول فرما۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ عالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول اور مقبول فرما۔ شیخ ثانی شیخ برکات احمد فاروقی مدظ اللہ عالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول فرما۔ یا الہی اس کا ثواب ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول فرما۔ اس کا ثواب یا الہی خصوصاً بالخصوص پیش کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور انہی کے سلسلے سے جو وابستہ ہیں حضرت حمید الدین ناگوری، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول اور مقبول فرما۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، اس کا ثواب شہاب الدین سہروردی اور ان سے وابستہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یا الہی خصوصاً شاہ رکن عالم اور زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم غزالی زماں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول اور مقبول فرما۔ یا الہی اس کا ثواب بہاؤالدین نقش بند اور ان سے وابستہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی بارگاہ میں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں یا الہی قبول اور مقبول فرما۔ حضرت شیخ محدث دہلوی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول فرما۔ داتا علی حجبیری، بابا فرید بری سرکار، لال شاہ عباس قلندر، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور لال شاہ عباس قلندر کی بارگاہ میں، اور حق باؤ کی بارگاہ میں، بلے شاہ بابا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں یا الہی قبول اور مقبول فرما۔ یا الہی اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص بایزید بستامی، حضرت ذوالنون مصری اور اسی طرح حضرت جنید بغدادی معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی، ابو الحسن یا الہی اسی طرح مطلب جتنے بھی اولیاء کرام ہیں مقبول ہیں جن کا ذکر ہم نے پڑھا ان سب کو کرتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو تیری بارگاہ میں مقبول مگر دنیا میں مقبول نہیں ان کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں یا الہی ان کی خدمت میں پیش کرتے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا رب العالمین اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، جملہ اولیاء دین، غوث کتب ابدال حسن کی بارگاہ میں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ عطاریہ، رضویہ، شاذلیہ، قادریہ، رحمانیہ، قلندریہ کہ کل مشائخ عظام، کل پیشواؤں کو، کل شیوخ کو، کچھ اور بانی سلاسل کو خصوصاً بالخصوص ان کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں یا الہی قبول اور مقبول فرما۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین اس کا ثواب فلسطین کے شہداء کو کرتے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا الہی ان کی تصاویریں آ رہی ہیں کہ شہادت کا جام پی کر اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ثواب شہداء فلسطین، شہداء شام، شہداء لبنان، شہداء برما کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے یا الہی قبول اور مقبول عطا فرما، اور شہداء کشمیر کو کیا جاتا ہے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اہل ایمان آئے اور آ کے چلے گئے ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں. یا الہی قبول فرما. یا الہی اس کا ثواب ہم اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہیں, قبول و مقبول عطا فرما. اپنے پیارے پیارے مرحومین کو کرتے ہیں, یا الہی قبول و مقبول عطا فرما. اپنے والدین کو کرتے ہیں, یا الہی قبول اور مقبول عطا فرما. اس کا ثواب یا رب العالمین اپنے دوست اقارب رشتہ دار مرحومین کو کرتے ہیں, یا الہی قبول اور مقبول فرما. یا رب العالمین اس کا خصوصاً بالخصوص ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل امت قیامت تک آنے والی امت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. یا الہی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا خصوصاً بالخصوص ثواب حاضرین 11ویں کو بخشا جاتا ہے, قبول فرما. یا الہی اس کا ثواب ناظرین کو بخشا جاتا ہے جو ہمارا چینل امت کا بھلا پر ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر, ان سب کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. یا الہی قبول فرما. یا الہی ایڈوانس میں نے ان کو بھی ایصال ثواب کیا کہ کسی بھائی کو اگر ایصال ثواب واٹس اپ کروں, ای میل کروں, یا پھر مطلب یہ ہے کہ ان کو لفافے میں رکھ کے دوں, تو یا اللہ یہ ثواب میں نے ان کو بھی بخشا, اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ثواب پیران پیر روشن سے میرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا الہی قبول اور مقبول فرما. آج اس محفل کے طفیل یا الہی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اپنے والدین کے لیے دعاؤں کے لیے کہا, بے حساب بخشش و مغفرت کے لیے کہا, کسی نے حج عمرے کے لیے کہا, کسی نے اپنی بہن بیٹیوں کے نیک و صالح رشتے عطا کرنے کے لیے کہا, کسی نے اپنی بیماری کینسر کے حوالے سے کہا, گردوں کے مریض کے حوالے سے کہا, جگر کے مریض کے حوالے سے کہا, بلڈ پریشر کے مریض کے حوالے سے, شوگر کے مریض کے حوالے سے, جو لوگ جن جن بیماریوں میں مبتلا ہیں یا الہی ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ان سب کو صاحب اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے یا الہی جو جادو سحر میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان سب کے دکھ درد کو خوشیوں میں منتقل فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے والدین میں سے, ہمارے رشتہ داروں میں سے, ہمارے دوستوں میں سے, ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو یا الہی اسے مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ یا عز و جل اس 11ویں کی برکت سے ہم سب کو نمازی بنا دے. یا اللہ یا عز و جل ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ عز و جل جو لوگ کرائے کے مکان کے گھر میں رہتے ہیں یا الہی ان کو ان کا گھر عطا فرما دے, اس کے اسباب عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل جو لوگ قرض کے بوجھ تلے مبتلا ہیں ان کے قرض سے ان کو نجات عطا فرما. یا اللہ عز و جل بڑی 11ویں شریف کہ طفیل یا الہی ہماری دعاؤں کو, حاجتوں کو, تمناؤں کو یا الہی قبول اور مقبول فرما. یا اللہ عز و جل اس بڑی 11ویں کے طفیل یا الہی کوئی خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ خوب برکتیں لوٹ کے جائے. یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, اور جو برسر روزگار ہیں ان کو ترقیاں اور خیر و برکت ان کے گھروں میں نازل فرما. یا اللہ عز و جل جو بچے معذور ہیں یا الہی تو قادر ہے ان کو شفا عطا فرما. بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ عز و جل جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں یا الہی ان رکاوٹوں کا خاتمہ فرما, اور ہماری گھروں میں یا الہی نیک رشتے عطا فرما, فرما بردار رشتے عطا فرما, فرما بردار بہویں عطا فرما, تو فرما بردار داماد عطا فرما. تو یا الہی عز و جل ہماری بچیوں کی عمریں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے یا الہی اب تو غیب سے مدد عطا فرما. اس 11ویں کے طفیل یا الہی ہم نے سنا ہے کہ الحمدللہ کتنے ایسے لوگ جن کی عمریں بھی نکل گئے مگر اس 11ویں میں انہوں نے دعائیں کی اور ہم تک یہ پیغام پہنچایا
کہ میں یہاں دعا کر کے گئی تھی اپنی شادی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی 11ویں شروع کرنے سے قبل ہی 2 دن پہلے میری شادی کرا دی۔ یا اللہ یا رحمان، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بے اولادوں کو اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمایا۔ یا رب العالمین، اس بڑی 11ویں کے طفیل میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، میرے پیر و مرشد غوث پاک کے صدقے، یا رب العالمین ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ دنیا سے جائیں تو یا اللہ یا رحمان مغفور شدہ جائیں، کوئی تکلیف ہمیں نہ ہو، ہماری قبر پہلے سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو۔ یا الہی اپنا خاص کرم عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کی غیب سے مدد عطا فرما، ان کی عزت و آبرو اور ان کے مال و جان کی حفاظت فرما۔ غزہ کی یا الہی حفاظت فرما، اور یا الہی تمام مسلمانوں کو، یہ گورنمنٹ یہ کنٹریاں تو بظاہر کچھ نہیں کر سکتی، اگر کر بھی لیں تو کچھ نہیں کر سکتی، کرتی ہیں تو پکڑی جاتی ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام اسلامی کنٹریوں کو یہود و نصارہ نے اپنی سازشوں کے جال میں پھنسا رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج اسلامی 57 کنٹریاں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ یا الہی چاروں طرف سے دروازے بند ہیں۔ یا رب العالمین مسلمانوں میں غصہ، جذبہ اور بہت کچھ پایا جا رہا ہے، مگر بے بس ہیں۔ یا اللہ بے بس ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ بچوں کو دیکھا ہے، وہ ویڈیو دیکھی ہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے۔ فلسطین میں بم اس نے فوجیوں پہ نہیں مارا حماس کے، بلکہ وہاں کے رہائشی لوگوں کو مارا، اسپتال میں مارا، بچوں کو مارا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مائیں اپنے بچوں کو صرف اور صرف ہمارے مقابلے کے لیے پیدا کرتی ہیں۔ ان کی نیتیں یہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بچوں کو نشانہ بنایا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یکجہتی کا صرف اظہاری کر سکتے ہیں، ریلیاں نکال سکتے ہیں، کیا کر لیں گے؟ ایک جگہ جمع ہو کر کچھ تقاریریں کر لیں گے، کچھ بیانات کر لیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عملی طور پر کام نہیں کیا جائے گا۔ یا الہی ہم میں اس کی قوت اور جذبہ عطا فرما کہ جتنے بھی پروڈکٹ یا الہی اسرائیلی ہیں، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کا نعم البدل بہت کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہے، ہمیں وہ عطا فرما، وہی استعمال کریں، اور پاکستان کی معیشت کو بلند و بالا فرما دے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، پاکستان پہ ایسے حکمران عطا فرما کہ جو بڑوں کا احترام کر سکے، بچوں پہ شفقت کر سکے، اور رعایا کے لیے رحمت بن سکے، اور اس غریبی کا اور اس مہنگائی کا وہ خاتمہ کر سکے، اور غریبی کا بھی خاتمہ کر سکے۔ اتنی معیشت کو بلند و بالا فرما دے کہ یا اللہ، کہ جو ہمارے اپنے لوگ اپنے ملک کو ہی چھوڑ کر چلے گئے، ان کو اندازہ ہو جائے کہ پاکستان اتنا بلند و بالا ہو چکا ہے معیشت میں، اب کیا ضرورت کہ باہر جا کے ہم کمائیں، بلکہ اپنے ہی ملک کو پروان چڑھائیں۔ یا الہی مخلص حکمران عطا فرما دے، محب وطن حکمران عطا فرما دے۔ یا الہی اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ کیا کیا سازشیں ہمارے پاکستان میں ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اخباروں میں کچھ، میڈیا پہ کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، ہوتا کچھ، کرتے کچھ، اور کچھ ہی کچھ میں یہ عوام کچلتی کچھ۔ یا اللہ تو اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان وہ واحد ملک ہے، وہ ایٹمی طاقت ہے، وہ ملک ہے کہ جو کچھ بناتا ہے وہ شو نہیں کرتا، وقت پر استعمال کرتا ہے۔ یا اللہ اس پاکستان کو مستحکم بنا دے، ہمارے خفیہ ہیروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو دشمن کے نرغے میں رہ کر یا الہی وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو پسپا کر رہے ہیں، یا الہی ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی، ہم سے نہیں بولی جاتی، کیونکہ ڈرون مارنے والا اگر کسی دنیا میں کوئی ملک ہے تو وہ واحد پاکستان ہے۔ اس کے بعد اگر فلسطین نے ڈرون مارا ہے تو وہ کیسے مارا ہے آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ یا رب العالمین
اپنا کرم عطا فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، یا اللہ غیب سے مدد عطا فرما، یا اللہ ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ ہم تجھ سے یہی دعا کر سکتے ہیں، یہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، یا اللہ بس ہمارے پاس تو یہی سب کچھ ہے، کرنے کو تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، کچھ بھی نہیں، یا اللہ دعا ہے دوا بس اتنی ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو رد کر دیں، ان کی چیزوں کو استعمال نہ کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پاکستان سے غداروں کا بھی خاتمہ فرما دے، یا رب العالمین میڈیا میں غدار، سیاست میں غدار اور محکموں میں غدار، بندے پاکستانی ہے مگر بنے سہولت کار ہیں، یا الہی ایسے لوگوں سے پاکستان کو پاک فرما دے، اور جب یہ پاک ہوگا تو یقیناً پاکستان مستحکم ایک ملک بن سکے گا، اور انشاءاللہ یہ کشمیریوں کی بھی مدد کرے گا، یہ انشاءاللہ فلسطین کی بھی مدد کرے گا، مسلمان کہیں پریشان حال ہوگا تو وہاں پر بھی یہ مدد کرے گا، یا اللہ یا رحمان اپنا کرم عطا فرما دے، یا اللہ اس بڑی 11ویں پر ہر ایک کی دعاؤں کو تمنا کو قبول فرما لے، یا اللہ جو تمنا لے کر آیا ہے، جو دعائیں لے کر آیا تجھ سے مانگنے لے کے آئے، آج ہم تو دعاؤں کے اندر ہمارا دل کھٹا ہونے لگتا ہے، بہت لمبی دعا ہو گئی، بہت لمبی گفتگو ہو گئی، ارے ہم آئے کائے کے لیے ہیں؟ ہم تو اللہ سے مانگنے کے لیے آئے، جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ید اللہ والا ہاتھ ہوتا ہے، تو گویا کہ جماعت پر ید اللہ کا ہاتھ جب اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرماتا ہے، یا الہی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی قلبی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما، اور یا الہی ہمارے مشائخ کا سایہ تا دیر قائم و دائم عطا فرما، ہمارے امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ مولانا محمد الیاس ستار قادری کا سایہ تا دیر تک قائم و دائم عطا فرما، ان کی فیوز و برکات عطا فرما، ان کی صحبتیں عطا فرما، ان کا پیار عطا فرما، یا الہی ان کی توجہ عطا فرما، یا الہی شیخ ثانی برکات احمد فاروقی صاحب کا بھی حالیہ میں آپریشن ہوا، یا الہی ان کو صحت عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، ان کی اولاد پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کے تمام اندرونی تکالیفوں کو دور فرما، یا الہی ان سب کی معیشتوں کو بہتر فرما، گھر کے حالات کو بہتر فرما، یا اللہ کون کسی کے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، در حقیقت ہر بندہ اپنے ہی گھر سے پریشان ہے، یا الہی سب کی پریشانیوں کو تکالیفوں کو یا الہی خوشیوں میں منتقل فرما دے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کے طفیل قبول فرما لے، یا اللہ سجدہ گاہوں کہ طفیل ان دعاؤں کو قبول فرما لے، یا الہی بیت المقدس کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، خانہ کعبہ کے طفیل دعاؤں کو قبول فرما لے، غلاف کعبہ کے طفیل، باب کعبہ کے طفیل، ملتزم کے طفیل، حتیم کے طفیل، مطاف کے طفیل، صفا مروہ کے طفیل، مینار کعبہ کے طفیل، یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا الہی سبز گنبد کے طفیل ہماری دعاؤں قبول فرما، سبز جالیوں کے طفیل، سنہری جالیوں کے طفیل، منبر رسول کے طفیل، ریاض الجنہ کے طفیل، یا الہی منبر رسول کے طفیل، یا الہی محراب رسول کے طفیل، یا الہی اس شجر مبارکہ کے طفیل جو ہجر فراق میں زاروں قطار رویا، صحابہ کرام نے بھی یہ آواز سنی، اس کے طفیل، یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زلفائے رسول کے طفیل، یا الہی ان کے عصائے رسول کے طفیل، دست مبارک کے طفیل، زبان مبارک کے طفیل، ان کے جلوائے زیبا کے طفیل، ان کی نالین اقدس کے طفیل، یا الہی ہمارے غوث پاک کے طفیل، ہمارے شیخ پیر و مرشد کے طفیل، ہم سب کی دعاؤں اور تمناؤں کو قبول اور مقبول فرما، یا الہی جن لوگوں نے اس محفل کے لیے محنتیں کی، رات دن ایک کیا، یا الہی اور اس محفل کے لیے اپنے عطیات جمع کرائے امت کی بھلائی کے لیے، اور جن لوگوں نے یا الہی اپنی محبت کا اظہار یہاں آ کر کیا،
यूसी वाले हुए اور الیکٹریشین والے ہوئے اور پولیس کا محکمہ ہوا ہے, ڈی سی والے ہوئے, کمشنر کورنگی, ساؤنڈ والے, ویڈیو والے, ایس ایم ڈی والے, ڈیکوریشن والے, اور یا الہی الشریف فاؤنڈیشن والے, دیگر جنہوں نے اپنی اپنی خدمات سر انجام دی, اور جن لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس محفل میں آئے, اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس محفل میں آئے, یا الہی جو مختلف ٹیکسٹائل مل سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کوئی جی ایم ہے, کوئی ٹی ڈی ہے, تو کوئی مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی اونچے عہدے پر فائز ہیں, یا الہی انہوں نے تیری رضا کے لیے, یا الہی تیرا قرب پانے کے لیے, یا الہی تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے, یا الہی ان کا تشریف لانا اور دیگر امت مسلمہ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. یا اللہ یا رحمان, ہمارے علماء مفتی کرام ان سب پر بھی اپنا فضل و کرم عطا فرما, ہمارے مشائخ پر بھی اپنا کرم عطا فرما, اور یا الہی ہم سب پر اپنا خصوصی رحم اور کرم عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا الہی تو کرم کر مجھ گناہ گار پر, لاج رکھ لے نا میری تو ہر گھڑی ہر بار پر. دعا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آن لائن دیکھنے والے ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما. اور یا الہی وقت زیادہ ہو گیا ہے اور دعا کے حوالے سے ہر چیز سے, اور جو اس وقت ہمارے پاس لوگوں کے نام ہیں یا الہی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, انہوں نے دعاؤں کے لیے اپنے نام پیش کیے ہیں, اتنے ساروں کے نام میں لے کے یقیناً پیش نہیں کر سکتا تیری بارگاہ میں. یا الہی ان کی نام لے کے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اور جنہوں نے بے شک اپنے نام نہیں لکھوائے وہ حاضر ہیں, ناظرین ہیں, حاضرین ہیں. یا الہی سب کی دعائیں سب کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں اور یا الہی اسلامی بہنیں کی بھی دعائیں تمنا قبول فرما, اور جن جن کی پرچیاں شاہ صاحب بخشش اور مغفرت کے لیے مطلب کہتے رہے, یا الہی ان سب کی دعائیں تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یا رحمان, کوئی ہمارے پاس رکت انگیز تو دعا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بے قراری والی دعا نہیں, ٹوٹے پھوٹے الفاظ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک یا رسول اللہ. جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا اور جتنے لوگ مجھ سے سوالی ہیں, یا الہی میں الفاتحہ کہتا ہوں, ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الفاتحہ. دعا فرمائیں کہ 2 دن قبل شاہ صاحب میرے ساتھ رات دن لگے ہوئے ہیں بڑی 11ویں کی تیاری کے لیے. اسی دوران ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے جمعرات والے دن. جمعے سے یہاں ہمارا کام شروع ہوا, جمعرات والے دن رات کو صبح 4 بجے کے قریب انتقال ہوا. دعا فرمائیں اس کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. ناراض مت ہوئیے گا, ہمارے سلیم بھائی بھی ماشاءاللہ محبت کا اظہار کرتے ہیں, مفتی صاحب بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں نے گھڑی انہوں نے دکھائی میرے کو تو میں نے اسی پہ اختتام کر دیا. تو کوئی بات نہیں, اپنی قلبی دعاؤں سے آپ دونوں حضرات مجھے نواز دیجیے گا. ظاہر ہے آپ نے میرے لیے دعا کرنا ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں حضرت, صحیح ہے نا. بس اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قائم و دائم رکھے. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے, تمام سمے ہلکے بنا لیں. کا بھلا مل کے کرو, امت کا بھلا مل کے کرو, دعوت 11ویں